حجرے میں یا 10 آدمی بیٹھے ہیں گپ لگانے کے لیے تو وہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوں گے, فون ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے اپنے ان 10 بندے کے 10 بندے فون پہ ہوں گے. زندگی تب شروع ہوتی ہے جب ماں جاگتی ہے. تو میں نے اس پہ کہا کہ میں نے کہا جب ماں ٹک ٹاک بنانے پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر انوالو ہو تو پھر دن شروع نہیں ہوتا. جیسے ہمارے لوگ ریٹائر نہیں ہونا چاہتے, یس یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے, یہ قبر تک مال کھانا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. آزاد دیکھنے والے سبھی دوستوں کو عید کی خوشیاں بہت زیادہ مبارک ہوں, اور عید کے موقع پر ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایسی تمام شخصیات سے جن کو آپ عام روٹین میں سن رہے ہوتے ہیں, لیکن سن رہے ہوتے ہیں آپ پولیٹیکل تجزیہ, خبریں ہم ان سے لے رہے ہوتے ہیں, لیکن یہی لوگ پولیٹیشینز عید کیسے مناتے ہیں اور کیا تمام تر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور سیاست سے ہٹ کے بھی تھوڑی سی اور مزید گپ شپ کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے بہت پسندیدہ اور ہمارے انتہائی قابل محترم سینئر سیاستدان ہیں خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب, اور سب سے پہلے تو آپ کو عید بہت زیادہ مبارک ہو. مجھے یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے میں یہ تو نہیں پوچھوں گی عید آپ کیسے منا رہے ہوتے ہیں اور کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, لیکن یہ میں ضرور پوچھوں گی کہ بچپن کی عید میں اور اب جب آپ عید سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا مختلف ہے اور کیا ہے جو مس ہو رہا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں جو تھا نا ہمارا بچپن, ہر کسی کا بچپن ہوتا ہے, ایک سائیکل ہے. بچپن, پھر بڑھاپا, پھر اس کی اولاد, پھر وہ ایک سائیکل ہے, یہ چل رہا ہے. اس وقت زندگی بہت سمپل تھی, اور چیزیں جب سادگی ہو تو دماغ ٹھیک کام کر رہا ہوتا. ہو سکتا ہے وہ باتیں سادی سادی کر رہا ہو لیکن دماغ ٹھیک کام کرتا ہے, ریفلیکسز زیادہ بہتر ہوتے ہیں. تو اس وقت جو تھا اس سادگی کی وجہ سے بہت سارے معاملات اتنے اچھے تھے کہ یہ عید یا اس طرح کے جو ایونٹ ہیں ان کو لوگ بہت اچھا انجوائے کرتے ہیں, اور ان کے اندر انوی, جیلسی, ایک دوسرے کے خلاف خواہ مخواہ کی تنقید, یہ چیزیں کم تھیں. تو وہ سوسائٹی میں پھر بچہ بھی جو ہوگا وہ بھی اسی طرح انجوائے کرے گا. انسیکیورٹی کم تھی, آبادی بھی کم تھی. تو ان عیدوں میں اور اس موجودہ جو سچویشن ہے اس میں بالکل اسی طرح فرق ہے جیسے اس گیجٹ یا اس کے آنے سے پہلے لوگوں کے آپس کے معاملات بہت آسان تھے. لیکن اب اس کے ساتھ ہم نے, یہ تو ہمارے سامنے آیا نا, ہم نے دیکھا کہ 5 آدمی بیٹھے ہیں حجرے میں یا 10 آدمی بیٹھے ہیں گپ لگانے کے لیے تو وہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوں گے, فون ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ سارے کے سارے اپنے ان 10 بندے کے 10 بندے فون پہ ہوں گے. تو یہ ایک نئی چیز ہے جس کی وجہ سے اوور آل جو لائف سٹائل ہے لوگوں کا ان کو معلوم ہی نہیں ہے, وہ تبدیل ہو چکا ہے. ہاں وہ چینج ہو گیا. تو پھر آپ اپنے گھر میں جو بچے ہیں اور جو آپ کے بچے ہیں جن سے ہماری بھی اکثر اوقات ملاقات ہوتی رہتی ہے, موسیٰ وغیرہ, ان کو آپ منع کرتے ہیں کہ فون زیادہ مت یوز کیا کرو, یا ان کے لیے آپ ایز اے فادر تھوڑے اسٹرکٹ ہیں, یا بس ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں کرتے رہیں؟ نہیں, اب ذمہ داری جو ہے وہ ساری والد کی ہے. والدہ تو ایٹ ون سٹیج اس کی ایج ہو جائے گی, بچے, گھر کے اور چیزیں بہت, بچہ اصل میں بچوں کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا بہت ضروری ہے, جو ہماری سوسائٹی میں بالکل نہیں ہے. میں کئی دفعہ یہ مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے یہاں سے نکلنا ہے نا, اور 7 والی مارکیٹ تک آپ 3 لڑکیاں کہیں کہ ہم پیدل چلی جائیں, تو حتیٰ کہ اسلام آباد ہے, یہاں پہ تو سیکیورٹی زیادہ ہونی چاہیے, لیکن آپ انسیکیور فیل کرتے ہو, باہر نکل کر روڈ پہ چلنا یا فٹ پاتھ پہ جانا. اب اس انسیکیورٹی میں آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا فقدان ہو جاتا ہے. سپورٹس نہیں ہے, لڑکیوں کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہے, لڑکے بھی سپورٹس سے دور ہیں, اور صرف ایک کرکٹ ہمیں فیسینیٹ کرتا بھی ہے اور دیکھتے بھی وہی ٹکری ہے, اور وہ دیٹ از بیکم سچ اے بزنس. وہ وارن تو سپورٹس نہیں ہے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, کتاب دور ہو گئی, تو پھر بچے جو ہیں وہ اس پر آ جاتے ہیں گیجٹس کے. میں نے کل کسی نے کوٹ کی ہوئی تھی کہ خلیل جبران کی ایک کوٹ ہے کہ گھر زندگی تب شروع ہوتی ہے جب ماں جاگتی ہے. تو میں نے اس پہ کہا کہ میں نے کہا جب ماں ٹک ٹاک بنانے پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر انوالو ہو تو پھر دن شروع نہیں ہوتا. ٹھیک, اچھا اس چیزوں نے بہت ڈسٹرب. اچھا روکھڑی صاحب, ویسے آپ کو کیا پسند ہے, کون سی اسپورٹس آپ کو پسند ہے؟ میں اسپورٹس مین شروع سے تھا ہی نہیں, لیکن کیونکہ میں فوج میں چلا گیا جوانی میں, تو میں فزیکلی فٹ تھا,
اپنے مائل ہوتا ہے ڈفرینٹ جو وہاں پہ ہیں, تو وہ ان سپورٹس میں تھا. ہاں ہم اگر اس کو نشانہ بازی کو, یہ آلسو اسپورٹس, تو میرا اس میں میرے پاس کوئی ایسا میڈل نہیں ہے جو کہ فوج میں ہو اور میں نے نہ لیا ہو. اچھا, کوئی ایسا میڈل نہیں. رائٹ فرام دا ڈے ون پی ایم اے میں بیسٹ فائرر پی ایم اے تھا, اس کے بعد میں نے نشان حیدر ٹرافی اٹھائی. یہ جو مارکس مین شپ ہوتی ہے, جو فائرنگ آپ کرتے ہیں, جو ٹارگیٹ, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان فوج کا یا پاکستان کا کوئی ایسا میڈل ہو جو میں نے نہ. اچھا, زبردست. اچھا, آپ نے خود بات کی کہ آپ فزیکلی فٹ تھے, اور ہم بھی اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باہر کہیں گیدرنگس میں موجود ہوتے ہیں تو اکثر اوقات ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ روکھڑی صاحب کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ لگتا ہے. تو آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے کیا؟ کوئی ڈائٹ فالو کرتے ہیں یا اسٹرکٹلی آپ کہتے ہیں کہ یار کچھ چیزوں کو ضرور فالو کرنا چاہیے؟ دو چیزیں ہیں نا. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنی جوانی کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو فٹ رکھا ہے تو اس کا افیکٹ تو آتا ہے نا آپ, نمبر ون. نمبر دو, آپ اپنے آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ آپ کیسے کیری کر رہے ہو. ون شوڈ نو ہم سیلف نا. اگر اس کا پیٹ لٹکا ہوا ہے اور اگر اس کو بیٹھا ہے وہ ڈھیلا ہو کے, تو وہ اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اب اس کے لیے دو چیزیں ہیں, آپ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ خود الرٹ ہوں کہ میں نے اچھا نظر آنا ہے یار, میں فزیکلی آئی شوڈ بی ریپرزینٹیبل, میں کہیں بیٹھوں, میری بات کرنے کا طریقہ ٹھیک ہو. اب یہ چیزوں کی پریکٹس کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے دو چیزیں, ایکسرسائز ہے ایک تو, دوسرا ہے ڈائٹ. اور میں کہتا ہوں کہ اب بھی اس ایج پہ لائک آئی ایم ناؤ 75% آپ کی ڈائٹ ہے. اچھا, تو پھر آپ کیا ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں؟ بریک فاسٹ کیا ہوتا ہے آپ کا, لنچ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا باڈی کو اسٹڈی کرنا ہے کہ کون سی چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی. یہ ہماری طرف ایسے ہوتا نہیں ہے, لوگ نہیں, ہم تو بالکل ہی نہیں کرتے. آپ کو اب ہمارے لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سی چیز ان کو سوٹ نہیں کرتی. ابھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو چیز سوٹ نہیں کر رہی ہو لیکن وہ کھائی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جس وقت آپ نے اپنے باڈی کو پوچھنا شروع کر دیا اور آپ کی باڈی نے رسپونڈ کرنا شروع کر دیا کہ یہ چیز تمہیں سوٹ نہیں کرتی اور آپ نے وہ چیز چھوڑ دی, اور غیر ضروری چیزیں, مثال کے طور پہ یہ جو چینی ہے, وائٹ شوگر, یہ آج سے 50 سال پہلے نہیں تھی. پوری تاریخ دنیا میں لوگوں کی صحت اچھی رہی ہے اس خبیث چیز سے, سوری ٹو یوز اے ورڈ فار اٹ, لیکن ہے. اب میں چینی استعمال نہیں کرتا ہوں. تو پھر کھانے میں آپ کو کیا سب سے زیادہ پسند ہے؟ کھانے میں مجھے کچھ بھی نہیں پسند. کیا مطلب ہے روکڑی صاحب؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں, کھانے میں مجھے آئی ایم ناٹ فوڈی. میرا یہ ہوتا ہے کہ کھانا جو بھی ہو اس میں مرچ مسالے. آپ زندہ رہنے کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, اس میں مرچ مسالے. کچھ لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں نا. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں مرچ مسالے نہ ہوں, اسپائسی نہ ہو, اس کا اوریجنل جو ٹیسٹ ہے. اب گوشت کا اپنا ٹیسٹ ہے, سبزی کا اپنا ٹیسٹ ہے, ہر سبزی کا اپنا ٹیسٹ ہے. جب آپ ان میں مسالے یا وہ چیزیں ڈالتے ہیں اس کا ٹیسٹ آپ کے نزدیک ٹیسٹ مینٹین ہونا چاہیے. تو آپ کو اپنے گھر پہ آپ کے مطابق والی ڈشز مل جاتی ہیں جو آپ کھانا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, میری خواہش ہی بہت کم ہے, سمپل ہے. تو میرے لیے تو مجھے تو راضی کرنا ایشو ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, یعنی یا تو ایک ہوتا نا کہ جس کو یہ پکاؤ یہ پکاؤ یہ پکاؤ, میرے آگے تو کوئی بھی جو چیز سمپل آ کے رکھ دی جائے گی جس میں مسالے نہ ہوں اور تھوڑا سا رکھ دیا جائے گا. اچھا روکڑی صاحب, ویسے آپ عید یہیں پہ کرتے ہیں یا میاں والی ہوتی ہیں آپ کی عیدیں؟ نہیں, عیدیں پہلے تو ہم کرتے تھے اپنے علاقے کے اندر, لیکن اب پولیٹیکل جو ایشوز ہیں, اچھا جو پالیٹکس ہے نا, یہ ہوتی ہے جیتے ہوئے آدمی کی. اچھا, مطلب جو ایم این اے ہے, جو ایم پی اے, ہم نے ہپوکریسی کر دی. پی ٹی آئی کے بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں, ان کو چھوڑ دیں, ان کا ایشو رہتا ہے. جو ایکچوئل پالیٹکس کر رہا ہے, یہ عیدیں ہماری پبلک کا بھی رجحان یہ ہو گیا کہ جو جیتا ہوا یہ ہوتی ہے, جو جیتا ہوا ہے اس کی لائف علیحدہ ہے. تو جو ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا اپنا جو سرکل ہے وہ تو ہے, تو اگر وہ اپنی ان کی پرسنالٹی میں کوئی ایکٹیویٹی ہے تو وہ کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ ہارے ہوئے ہیں تو آپ نارملی دیکھیں گے ہارا ہوا بندہ بس ایسے پھر رہا ہوتا ہے. تو عید میں پریفر کرتا رہا ہوں ساری زندگی میاں والی کرنے میں اپنے علاقے, ساری زندگی, لیکن اب اتنا میٹر نہیں کرتا. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی چیزیں اگر میرے لیے یہاں ضروری ہیں ٹائم کے لحاظ سے, تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے لیے اس وقت ضروری کیا چیز ہے. اگر میرے لیے ضروری اس وقت یہاں پر کوئی چیز ہے تو میں اس کو پریفر کروں. اچھا, زبردست. تو میں اس جو ایک کنونشنل طریقہ ہے اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو. اور ویسے رہنا آپ کو روکڑی صاحب کہاں پہ پسند ہے, یہاں پہ یا میاں والی میں, یا پاکستان کے اور دیگر شہروں کو کوئی آپ پسند کرتے ہیں؟ رہنا چاہوں میں. ہاں, یس.
میں اگر اس وقت کئی دفعہ ریٹائرمنٹ پلان سوچتا ہوں نا، ریٹائرمنٹ پلان ہوتا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر سوچوں، ایسے ہمارے لوگ ریٹائر نہیں ہونا چاہتے، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے، یہ قبر تک مال کھانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی مر جائیں لیکن حرام اور اپنی جگہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا بھائی، وہ یہ پیٹ کے اندر نا بھری آئیں. ان کے پیٹ نہیں بھرتے ہماری قوم کے. جس کو جو جگہ مل جائے وہ کہتا ہے بس میری لاش نکلے یہاں سے، میں نہ نکلوں یہاں سے. لیکن اگر میں سوچ رہا ہوں کئی دفعہ کہ میں اپنی جو میں نے زندگی میں کیا ہے، میں اس کو ڈلیور کرنے کے بعد میری خواہش ہے کہ میں کہیں ناران کاغان ادھر کہیں، اور وہ بھی روڈ میں نہیں، کسی پہاڑ کے کنارے وہ دور جا کے ایک کنٹینرز ہٹ کے میں وہ نقشے بناتا رہتا ہوں. بہت زیادہ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں، آئی وانٹ ٹو لیو ود مائی سیلف. اچھا، اور آپ کو زیادہ اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا بھی پسند ہوگا؟ میں اب ہاں میں مجھے زیادہ اب یہ ہے کہ جو میں نے حکیم و لقمان کی ایک پڑھی، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ حکمت کیسے ملی؟ انہوں نے دو چیزوں کو میں مکس کر کے بتاؤں گا. انہوں نے کہا ایک تو میں بلا ضرورت سوال نہیں کرتا ہوں، ٹھیک، بلا ضرورت سوال نہیں کرتا ہوں. پھر ایک کوٹ ہے کہ میں تنہائی ڈیلی کی روٹین میں تنہائی ڈھونڈتا ہوں اپنے لیے، یعنی آئی ہیو ٹو بی ود مائی سیلف. تو میں چاہوں گا کہ میں مرنے سے پہلے میں کسی ایسی جگہ پہ ہوں ویئر آئی ایم ود مائی سیلف. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ، ایوری باڈی ہیز ٹو ڈائی، صحت و سلامتی والی زندگی. بالکل. اچھا، جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں عید کے موقع کے اوپر تو ضرور. دیکھیں، میسج یہ ہے کہ جس بندے نے بھی اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اس کو خود کو ٹائم دینا پڑے گا، اس کو خود کو ایکسپلور کرنا پڑے گا، اس کو نیچرل ہونا پڑے گا. جب وہ خود کو نہیں سمجھے گا نا، سیلف امیج سائیکالوجی ہے، جب وہ اپنے آپ کو خود کو نہیں سمجھے گا تو وہ پھر بیچارہ کسی بھی چیز سے مرعوب ہو جائے گا، اس کے زیر اثر آ جائے گا، اور وہ اپنی شخصیت سے ہٹ کے کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے گا جو اس کی شخصیت نہیں ہے. ٹھیک. تو سب سے پہلے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے، کیونکہ وہ خود بہت قیمتی ہے. That's what I have to say. ٹھیک، بہت شکریہ روکری صاحب، اور آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے عید کی خوشیاں بہت زیادہ مبارک ہوں. اللہ حافظ.